سامعین کرام، پروگرام کی تازہ قسط لے کر حاضر ہیں۔ سامعین، آج 14 اگست ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں سب سے روشن ترین دن۔ یہ وہ دن ہے جب پاکستان نے آزادی کے پہلے لمحے حاصل کرے، اور آج 14 اگست 75 سال ہو چکے ہیں پورے آزادی کو۔ اس وقت اظہار خیال کے لیے سعودی عالمی اردو نشریات کے ساتھ ہیں عزت مآب جناب قونصل جنرل جدہ خالد مجید صاحب۔ میں ان کا خیر مقدم کروں گا۔ جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو مبارکباد دوں گا اس موقع پر کہ اللہ تعالیٰ ہر سال یہ موقع مبارک ہو اور ترقی کی نئے راہیں کھلتی رہیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ میں سعودی عالمی اردو سروس کا بھی تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہر خوشی کے موقع پہ پاکستان کا جب بھی ہمارا کوئی اہم تہوار اور اہم دن ہوتا ہے، آپ ہماری خوشیوں میں ہمیشہ شامل ہوتے ہیں اور ہماری خوشیوں کو دوبارہ کرتے ہیں۔ تو میں آپ کے توسط سے آج کے اس پرمسرت موقع پر اپنے ہم وطنوں کو، پاکستان میں بسنے والے تمام پاکستانی اور پاکستان سے باہر جتنے بھی ہمارے پاکستانی کمیونٹی ہے، اور بالخصوص سعودی عرب میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کو یوم آزادی کے اس پرمسرت موقع پر اپنے قونصل خانے کی جانب سے اور اپنی جانب سے تہ دل سے مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان خوشیوں کو دوبارہ فرمائے۔ آمین آمین۔ پاکستان کی سب سے بڑی کمیونٹی اس وقت سعودی عرب میں ہے۔ یہاں پر جو تعلقات ہیں سعودی عرب کے ساتھ ہمیشہ سے ہی دوستانہ رہے ہیں اور مستحکم رہے ہیں۔ آئندہ ایک برس میں یہ تعلقات آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ اس میں تعلقات میں کس طرح کے امکانات ہیں؟ جی الحمدللہ، یہ ہمارے لیے نہایت ہی اطمینان کا باعث ہے کہ سعودی عرب ان ممالک میں شامل ہے جنہوں نے روز اول سے ہمیشہ پاکستان کے سچے دوست کا رول ادا کیا ہے۔ ہر مشکل وقت میں، ہر ناگہانی آفت میں، ہر چیلنجنگ ٹائم پہ سعودی عرب کی لیڈرشپ اور سعودی عرب کی عوام پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی رہی ہے۔ ہمیں اپنی اس دوستی پر فخر ہے، ناز ہے۔ یہ دوستی بڑے گہرے مذہبی اور ثقافتی رشتوں سے جڑی ہوئی ہے۔ اس کا کوئی اور نیول بدل نہیں ہے۔ آپ اس کا کسی اور ملک کے ساتھ کمپیریزن ڈرا نہیں کر سکتے۔ ویسے بھی حرمین شریفین کی موجودگی سعودی عرب کو مسلم امہ میں ایک ممتاز حیثیت دلاتی ہے۔ سعودی عرب ہمارا مرکز ہے، ہماری توجہ کا مرکز ہے، ہماری روحانی وابستگی اس سے اٹیچ ہے، اور یہ اس ملک کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ پاکستان سے باہر سب سے بڑی پاکستانی کمیونٹی اگر کسی ملک میں کئی دہائیوں سے خوش اسلوبی سے مقیم ہے، وہ کنگڈم آف سعودی عربیہ ہے۔ لگ بھگ 2.7 ملین پاکستانی کمیونٹی یہاں پہ پچھلے کئی دہائیوں سے رہ رہی ہے۔ ہم سعودی لیڈرشپ اور سعودی عوام کے تہ دل سے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے، اور پاکستانی کمیونٹی کو یہاں پہ نشو و نما کے لیے، باعزت روزگار کے لیے، رہنے کے لیے امن و امان کے ساتھ ہر طرح کے وافر مواقع فراہم کیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری کمیونٹی یہاں پر نہ صرف پرسکون طریقے سے رہ رہی ہے، بلکہ دونوں ملکوں کی تعمیر اور ترقی میں یکسوئی کے ساتھ، مہارت کے ساتھ دن رات مشغول عمل ہے۔ آپ نے آگے کی بات کی تو جس طرح کا ہمارا درخشاں ماضی ہے، جس طرح کا ہمارا درخشاں حال ہے، اس طرح کا ہمارا اپنی دو طرفہ تعلقات کا، باہم ترقی کا درخشاں مستقبل ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں یہاں پہ جس طرح روزگار کے وسیع مواقع نکل رہے ہیں، سعودی عرب ترقی کی کئی طرح سے مختلف حوالوں سے منازل طے کر رہا ہے، وہاں پہ آگے روزگار کے بے پناہ مواقع نکلیں گے، اور پاکستانی انشاءاللہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، اور نہ صرف سعودی عرب کی ترقی میں اپنا کلیدی کردار ادا کرتے رہیں گے، بلکہ پاکستان کی ترقی میں بھی اسی حوالے سے کردار ادا کریں گے۔ حال ہی میں سعودی قیادت نے دنیا بھر کے جو مستثمرین ہیں، سرمایہ کار ہیں، ان کو دعوت دی ہے کہ وہ اپنے ہمارے ملک آئیں، یہاں پر پیسہ لگائیں اور منافع کمائیں۔ اس حوالے سے
پاکستان کی کمیونٹی کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ جی بالکل، پاکستانی کمیونٹی بھی اپنے حوالے سے جو ہو سکتا ہے وہ کردار ادا کریے بھرپور طریقے سے. اس میں ہماری ایمبیسی بھی یہاں پہ متحرک ہے پوری طریقے سے، اور ہمارا قونصل خانہ یہاں پہ جدہ میں جو ہے وہ بھی پوری طریقے سے متحرک ہے. ہماری جو ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ ونگز ہیں وہ سعودی متعلقہ اداروں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں، اور اسی طریقے سے پاکستان میں جو انٹرسٹڈ پبلک اور پرائیویٹ جو فرمز ہیں، اینٹیٹیز ہیں، ادارے ہیں یا کمپنیز ہیں، ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں. ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم یہاں پہ ایک قسم کا جیسا کہتے ہیں کہ میچ میکنگ، کہ آپ سے میں رابطہ کار کا کردار ادا کرے، اور یہاں جو وسیع مواقع اویلیبل ہیں اس سے پاکستانی سرمایہ کار، پاکستانی کنسٹرکشن کمپنیز، پاکستانی انویسٹمنٹ کمپنیز کیسے بہتر طریقے سے آ کے مستفید ہو سکتی ہیں. انشاءاللہ قریب ہم اس حوالے سے کئی سیکٹرز میں سیکٹر اسپیسیفک فوکس جو ہے وہ کانفرنسز کا کرنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں. اس سال کے اگلے چند ماہ سے انشاءاللہ وہ کچھ ہو چکی ہے، کچھ آگے ہوں گی. اس سے مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم آنے والے دنوں میں یہاں پہ جو وسیع مواقع پیدا ہو رہے ہیں اسے پاکستان کی کمپنیاں بھی اپنا بھرپور کردار ادا کریں گی اور اپنا حصہ وہاں سے نکالیں گے انشاءاللہ. سعودی عرب پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں ان کا قبلہ کہلاتا ہے. خانہ کعبہ یہاں موجود ہے، اور حال ہی میں اب جس طرح سے سیاحت کو یہاں فروغ دیا جا رہا ہے اس میں ایسا لگتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں جو سیاح ہیں ان کے لیے بھی انشاءاللہ یہ قبلہ اول ثابت ہوگا، اور دوسرے ممالک کے مقابلے وہ یہاں زیادہ آنا چاہیں گے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ جی میں اس کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اور اس انیشیٹو کی بھرپور میں تائید کرتا ہوں، اس کو پوری طرح سپورٹ کرتا ہوں. یہ ہماری گورنمنٹ کی پالیسی کے بھی بیسیکلی بالکل اس کے مطابقت رکھتا ہے. پاکستان میں بھی سیاحت کے وسیع مواقع ہیں، اور ہماری حکومت کی بھی یہ پالیسی ہے، اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو ایک سیاحتی مرکز کی طرح دنیا میں متعارف کروائیں. اسی حوالے سے سعودی عرب میں بھی اس حوالے سے یقیناً بے انتہا مواقع ہیں. مجھے فخر ہے یہ آپ کو بتاتے ہوئے کہ عمرے کے حوالے سے سب سے بڑے عمرہ زائرین جو ہیں وہ پاکستانی ہیں. الحمدللہ آن دی ایوریج ہر سال 2 بلین سے زائد پاکستانی یہاں عمرہ کرنے آتے ہیں، وزٹرز کے علاوہ ہیں. پاکستانی میرا خیال ہے کنگڈم میں آنے والی چند ان کمیونٹیز میں نمایاں مقام رکھتے ہیں جو سب سے زیادہ یہاں پہ آتے ہیں. روزگار کے حوالے سے آتے ہیں، فیملی وزٹس ہوتے ہیں، عمرہ زائرین آتے ہیں، حج کے معتمرین جو وہ آتے ہیں. تو انشاءاللہ جہاں سعودی عرب جس طرح اپنی یہ ویزا پالیسی ریلیکس کر رہا ہے، ٹورزم کے حوالے سے پروموٹ کر رہا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہم پاکستانی بھی اسی حوالے سے اس کو ریسیپروکیٹ کریں گے، اور پاکستانی ہی انشاءاللہ باقی ملکوں کی طرح بھی، لیکن ہم انشاءاللہ کافی بڑی تعداد میں پاکستانی یہاں پہ ضرور آئیں گے. اور یہاں کی جو خوبصورتی ہے سعودی عرب کی، یہاں کا جو کلچر ہے، اسلامک کلچر ہے، اور بے انتہا یہاں پہ جو زیارات ہیں ان سے دیکھنے کا موقع ملے گا، اور یہاں کی جو ہاسپٹیلٹی ہے ہم اس سے مستفید ہوں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اور میں تو یہاں بڑا برائٹ فیوچر دیکھ رہا ہوں. تو مختصراً میں یہ کہوں گا کہ میں سعودی عرب میں ٹورزم کے حوالے سے بے انتہا برائٹ روشن مستقبل دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ. عالی جناب، جیسے آپ نے کہا کہ عمرہ پر آنے والے سب سے بڑی تعداد پاکستانیوں ہی کی یہاں ماشاءاللہ ہوتی ہے. گورنمنٹ نے ابھی عمرہ پلس بھی شروع کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مکہ مدینہ ہی نہیں دیگر شہروں میں بھی آپ آرام سے جا سکتے ہیں. تو آپ کے یہاں سے جو عمرے پر آنے والے لوگ ہیں وہ عمرہ پلس پر زیادہ آ رہے ہیں یا سادے عمرے پر زیادہ آتے ہیں؟ یہ بھی یہ اسٹارٹ ہوا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہوا تھا کہ اسٹیشن کھول دیے گئے ہیں. جی پہلے جب عمرہ زائرین آیا کرتے تھے تو وہ بھی پابندی تھی کہ وہ 1-2 شہروں میں ہی جا سکتے تھے، لیکن اب وہ پابندی ختم ہو گئی ہے. اس کا بے انتہا لوگوں کو فائدہ ہوا. ایک تو فلائٹ کی اویلیبلٹی، کنیکشنز اویلیبل ہو گئے ہیں بے انتہا. ریاض، دمام، جس نے آنا ہے جس بھی شہر میں وہ آسانی سے آ سکتا ہے، پہلی بات. دوسرا، لوگ اپنے اور کام بھی ساتھ اب جی کر سکتے ہیں کہ اپنا کوئی سرکاری معاملہ ہے یا کوئی ذاتی کام ہے، کوئی بزنس ہے، کسی بھی حوالے سے کوئی فیملی وزٹ ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ جب آئیں یہاں پہ تو عمرہ بھی کرتے ہیں. میرا اس سے لوگوں کو بے انتہا سہولت ہوئی ہے، اور اس سے یقیناً عمرہ زائرین کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا اور ہوگا. کہ کرونا کی وجہ سے کچھ نارمل کے معاملات نہیں رہے تھے تو اس لیے آپ اس کو اس طریقے سے گیج نہیں کر سکتے، لیکن انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ جو دوبارہ حالات نارمل ہوتے جائیں گے تو یہ جو جتنی یہ ایز آؤٹ ہو رہا ہے عمرہ کے حوالے سے یا وزٹ کے حوالے سے یہاں پہ، اس سے یقیناً یہاں پہ آنے والے لوگوں کی تعداد میں
بے انتہا اضافہ ہوگا اور لوگوں کو بے انتہا سہولتیں ملیں گی کہ وہ نہ صرف عمرہ کر سکیں گے یہاں پہ تسلی سے سکون سے، بلکہ اپنے باقی جو روزمرہ کے امور ہیں، بزنس ہے، سرکاری جاب ہے، کام ہے، میٹنگز ہیں، فیملی وزٹس ہیں، وہ بھی بھرپور طریقے سے اس سے بھی فائدہ اٹھا سکیں گے۔ جناب آخر میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے قومی دن پر آپ پاکستان کا جو نظریہ ہے، اس کے مقاصد ہیں، اس کی حفاظت پاکبان کیسے کریں؟ جی الحمدللہ یہ دن تو اسی ہی عہد کی تجدید کا دن ہے۔ پاکستان کا جو بنیادی مقاصد ہے وہ دو قومی نظریہ ہے جو ہمارے اسلاف نے جس کی بنیاد پہ بیسیکلی یہ شاید واحد ملک ہے جو کسی نظریے کی بنیاد پہ دنیا میں قائم ہوا ہے، اور یہ ایک معجزہ خداوندی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ 1940 میں قرارداد پاکستان پیش ہوتی ہے لاہور کے منٹو پارک میں، اور 7 سال کے مختصر عرصے میں ایک نہایت ہی پرامن جدوجہد، سیاسی جدوجہد کے ذریعے سے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ کی برانگیز قیادت میں برصغیر کے مسلمان جو ہیں وہ اس وقت کی دو بہت بڑی قومیں، ایک تو استعماری قوت جو تھی برطانیہ، تاج برطانیہ، دوسرا جو انڈیا میں سب سے بڑی ڈومیننٹ قوم تھی ہندو، اس کے خلاف برسر پیکار ہو کے پرامن طریقے سے 7 سال کے مختصر عرصے میں 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آتا ہے، جو کہ جس کا بنیادی مقصد ہی کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پاکستان کی بنیاد میں صرف مسلمانوں کا ہی عمل دخل نہیں ہے، یہ تمام محکوم جو قومیتیں تھیں اس وقت برصغیر کی، یہ ان کی یک طرفہ آواز تھی بیسیکلی۔ مسلمان آف کورس لیڈنگ رول میں تھے، لیکن ماشاءاللہ ہماری تمام جو باقی کمیونٹی تھی، کرسچن کمیونٹی ہے اور باقی جو اقوام تھی، ان سب نے شانہ بشانہ اپنا حصہ ڈالا اس میں، اور دو قومی نظریے کے بیس پہ اس ملک کا وجود عمل میں آیا۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ اس وقت جو ہندوستان میں جو حالات چل رہے ہیں، جی، جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ہوتی۔ کشمیر کا مسئلہ اپنی جگہ تو ہے ہی ہے، ہم پچھلے 70 سال سے کشمیری وہ اس وعدے کے منتظر ہیں جو اقوام عالم نے ان کے ساتھ کیا تھا، اسباب رائے کا، وہ بھی تکمیل تک نہیں پہنچا۔ باقی مسلمانوں کے ساتھ جو وہاں پہ ہو رہا ہے وہ تو اس دو قومی نظریے کی جو بنیادیں ہیں ان کو مزید مضبوط کر رہا ہے۔ یہ تو آج ہم پاکستانیوں کو نہ صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا دن ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی اس عظیم سوچ کو، اس عظیم ویژن کو سلام پیش کریں کہ جن کی وجہ سے آج ہم آزادی کی سانس لے رہے ہیں، دنیا میں ایک ممتاز آزاد قوم اور ملک کی حیثیت سے زندہ ہے، فخر کے ساتھ اپنا سر اونچا کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ بلکہ جو وہاں پہ جو ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو یہ ہمیں سبق بھی دیتا ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے، پاکستان کے لیے اپنی توانائیوں کو، اپنی انرجیز کو ڈبل خرچ کریں، دن رات محنت کریں، اور اپنے ملک کو ترقی اور کی ان منازل پہ لے کے جائیں جن کا خواب ہمارے اکابرین نے دیکھا تھا کہ پاکستان نہ صرف مسلم امہ میں بلکہ اقوام عالم میں ایک ممتاز اسلامی ملک کی حیثیت سے سر بلند ہو کے سر اٹھا کے چل سکے۔ تو ہم پہ یہ ایک نہ صرف عہد کی تجدید کا دن ہے، سبق سیکھنے کا دن ہے، اور اس کوشش کا دن ہے کہ ہم اپنے اسلاف کے ساتھ یہ وعدہ کریں کہ ہم نے ان کی قربانیوں کو بھولا نہیں ہے، بلکہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم پاکستان کو ان کے خوابوں کی صحیح تعبیر کی طرف لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ سامعین کرام، یہ تھے قونصل جنرل جدہ جناب عالی جناب خالد مجید صاحب، جو 14 اگست کی مناسبت سے اظہار خیال کر رہے تھے۔ اسی پر انہیں اور محمد رضی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے سوا
जाना कहाँ कैसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ बढ़ती रहे ये रोशनी चलता रहे इसकी कारवानी It's not